زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد۔ لیزنا نے کہا، مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن یہاں نہیں کہوں گی۔ مارٹین بولی، پھر کہاں؟ لیزنا نے کہا، میرے ساتھ چلو، ہم دونوں کی باتیں کہیں اور کسی دوسری جگہ ہوں گی۔ روکسین رونے لگی۔ اس نے کہا، نہیں، میری بچی کو نہ لے جاؤ۔ یہودا نے کہا، اگر مارٹین اس وقت یہاں سے چلی گئی تو میرا جسم ناتواہ روح سے محروم ہو جائے گا۔ جارج ٹکر ٹکر دیکھتا رہا، کچھ نہ بولا، مگر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس تجویز کو وہ بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن مارٹین اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا، مجھے لیزنا پر تو نہیں لیکن خود اپنے اوپر اعتماد ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں جاؤں گی۔ مارٹین کا یہ فیصلہ بالکل خلاف توقع تھا۔ یہودا نے گردن جھکا لی۔ روکسین مچل گئی۔ مارٹین، میری بچی، کیا تو مجھے چھوڑ دے گی؟ کیا میں تیرے بغیر زندہ رہ سکوں گی؟ مارٹین نے کہا، ماں، خدا پر بھروسہ رکھو، ہم دشمن کے پنجے میں گرفتار تو ہیں ہی۔ اس کا ظلم و ستم جس طرح یہاں ہو رہا ہے وہاں بھی ہوگا، لیکن تم ایک بات کا اطمینان رکھو کہ مارٹین تمہارے پیٹ سے جس طرح معصوم پیدا ہوئی تھی اسی طرح اس دنیا سے جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے مارٹین کی آواز بھرا گئی اور لیزنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لیزنا نے اپنے آنسو پونچھتے اور روکسین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، خداوند یسوع مسیح کی قسم، مارٹین کو میں اپنی سگی بہن کی طرح چاہتی ہوں۔ میں کسی کی آلہ کار بن کر یہاں نہیں آئی۔ میں آپ سب کی دوست اور ہمدرد ہوں، اور مارٹین سے تو مجھے بہت زیادہ محبت ہے۔ مجھ پر اعتبار کیجیے اور یقین کیجیے، تھوڑی دیر کے بعد مارٹین پھر آپ کے پاس ہوگی۔ خدا کے بعد میں اس کی عزت اور ناموس کی محافظ ہوں۔ اپنی جان دے دوں گی مگر اس کی آبرو پر حرف نہ آنے دوں گی۔ مارٹین نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ماں، لیزنا کی باتوں سے فریب کی بو نہیں آتی، مجھے اس کے ساتھ جانے دو۔ روکسین بے بس ہو گئی۔ اس نے کہا، جانا چاہتی ہو تو جاؤ۔ لیزنا نے تالی بجائی۔ فوراً چند غلام نہ جانے کس گوشے سے برآمد ہوئے۔ لیزنا نے کہا، ان قیدیوں کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں کاٹ دو، انہیں اچھے اچھے کپڑے پہناؤ، عمدہ کھانے کھلاؤ، جو یہ کہیں اس کی تعمیل کرو، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے، سمجھے؟ غلاموں نے سر عقیدت خم کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ حکم کی تعمیل ہوگی۔ پھر لیزنا نے مارٹین سے کہا، آؤ بہن چلیں۔ لیزنا اور مارٹین چلی گئیں اور یہاں ہتکڑیاں اور بیڑیاں کٹنے لگیں۔ سب کو اس انقلاب پر حیرت تھی لیکن زبان سے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ ماجرا کیا ہے۔ لیزنا اور مارٹین اپنا راستہ طے کر رہی تھی۔ وہ تاریک اور خوفناک راستے میں لیزنا نے پوچھا، مارٹین، تمہیں ڈر تو نہیں لگتا؟ وہ بولی، نہیں۔ لیزنا نے کہا، میں تو آزاد ہوں، بلکہ اس وقت اسقف اعظم کی طرح حاکم مطلق ہوں، پھر بھی سہمی جا رہی ہوں۔ اندھیرے میں مارٹین کے موتی جیسے سفید دانت چمکے۔ وہ مسکرائی اور اس نے کہا، ڈر اسی وقت لگتا ہے جب زندگی پیاری ہو۔ اس جواب نے لیزنا کو خاموش کر دیا۔ راستہ ختم ہوا اور یہ دونوں کھلی فضا میں آئیں اور لیزنا نے کہا، مارٹین، یہ ہمارا مقدس کلیسا ہے۔ مارٹین نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں لیزنا۔ لیزنا نے کہا، یہاں ہمارے مقدس فادر کی حکومت ہے۔ مارٹین نے جواب دیا، یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ لیزنا نے پھر چھیڑتے ہوئے کہا، اس چار دیواری کی خصوصیات کیا ہیں جانتی ہو؟ مارٹین نے کہا، نہیں جانتی، نہ جاننا چاہتی ہوں۔ لیزنا نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں تم نہیں جانتی، نہ جاننا چاہتی ہو، لیکن میں تمہیں بتا کر رہوں گی۔ اس چار دیواری کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں گناہ نہیں آنے پاتا، اور اگر کسی طرح آ جائے تو پھر وہ گناہ نہیں رہتا، ثواب بچ جاتا ہے۔ مارٹین نے کہا، ٹھیک ہے، یہاں اگر گناہ ثواب نہ بن جائے تو پھر مقدس فادر اور مقدس کنواریاں زندگی کے مزے کیسے اڑائیں؟ لیزنا زور سے ہنس دی۔ اس نے کہا، ٹھیک کہتی ہو مارٹین، یہی میرا خیال بھی ہے۔ یہ دونوں اب اسقف اعظم کے کمرے میں داخل ہو چکی تھیں۔ اسقف اعظم کے خاص کمرے میں پہنچ کر لیزنا نے پوچھا، جانتی ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بولی،
لیزنا نے کہا، یہ ہمارے مقدس فادر کی عشرت گاہ ہے، یہیں قواریاں آتی ہیں، رات بھر مقدس فادر کا پہلو گرم کرتی ہیں اور سویرے سویرے اپنے گناہ معاف کرا کے پھر معصوم واپس چلی جاتی ہیں۔ مارٹین نے کہا، لیکن تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ لیزنا بولی، ڈر گئی، تم تو بڑی نڈر تھی۔ مارٹین نے کہا، ڈری نہیں، پوچھتی ہوں۔ لیزنا نے جواب دیا، مقدس فادر دورے پر تشریف لے گئے ہیں اور چونکہ میں ان کی منظور نظر ہوں اس لیے تمام اختیارات مجھے عطا فرمائے گئے ہیں۔ ان کا یہ بنگلہ اور یہ نفیس کمرہ بھی میری قبضے میں ہے۔ مارٹین نے کچھ سوچا پھر کہا، تو یہ بات ہے؟ لیزنا بولی، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن ایک بڑی مشکل آن پڑی ہے۔ مارٹین نے دریافت کیا، وہ کیا؟ لیزنا نے کہا، یہ کہ میں تو ان کی منظور نظر ہوں لیکن وہ میرے منظور نظر نہیں ہیں۔ مارٹین مسکرائی۔ اس نے کہا، پھر کون ہے؟ لیزنا نے مسکراتے ہوئے کہا، بتا دوں؟ مارٹین نے کہا، ہاں بتاؤ۔ لیزنا نے بڑے عاشقانہ انداز میں کہا، تم؟ اور پھر کہنے لگی، خداوند یسوع کی قسم، مجھے تم سے محبت ہے، وہی محبت جو ایک عاشق کو اپنے محبوب سے ہوتی ہے۔ تمہاری بہادری سے میرے دل نے توانائی حاصل کی ہے، ورنہ شاید میں اب تک مقدس فادر کی ہوس کا نشانہ بن چکی ہوتی۔ پھر لیزنا نے ایک ہی سانس میں اپنی اور اسقف اعظم کی ساری کتھا مارٹین کو سنا ڈالی۔ وہ بڑے غور سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ پھر اس نے کہا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تو بتاؤ۔ لیزنا نے کہا، وہ کون سی بات؟ پوچھو۔ مارٹین نے کہا، تم ایک مالدار خاندان کی فرد ہو، حسین اور خوبصورت بھی ضرورت سے زیادہ ہو، پھر آخر تمہیں ترک دنیا کی یعنی نن بننے کی کیا سوجی؟ آخر بتاؤ۔ لیزنا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کہا، یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے۔ مارٹین نے ضد کی اور کہنے لگی، کچھ بھی ہو میں تو سن کر رہوں گی۔ لیزنا کی آنکھیں اب تک پرنم تھیں، اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، اس شہر کے ایک نوجوان اور خوبصورت نائٹ سے مجھے محبت تھی۔ مارٹین نے کہا، اور اسے؟ لیزنا نے کہا، اسے بھی، وہ بھی مجھے بہت چاہتا تھا، کبھی چاندنی راتوں میں، کبھی رات کی تاریکیوں میں، کبھی گھنے باغوں میں، کبھی چٹیل میدانوں میں، کبھی پہاڑوں کی چوٹی پر، کبھی کسی گھاٹی میں۔ ہم دونوں ملتے باتیں کرتے، عشق اور محبت کی باتیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے اپنے دل کھول کر رکھ دیتے۔ وہ مجھے چاہتا تھا، میں اسے چاہتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر جیتا تھا، میں اسے دیکھ کر زندہ رہتی تھی۔ مارٹین نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ لیزنا نے کہا، زندگی کے دن اسی طرح گزرتے رہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر ہوتے گئے، یہاں تک کہ وہ زمانہ قریب آ گیا جب دوری مٹ جاتی ہے اور دو دل ایک ہو جاتے ہیں۔ لیزنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مارٹین نے اپنے پھٹے ہوئے دامن سے اس کے آنسو پوچھے اور کہا، روتی کیوں ہو؟ صبر سے کام لو۔ لیزنا کے آنسو خشک ہو گئے۔ اس نے پھر اپنے آپ پر قابو پا لیا اور کہا، اور ایک روز۔ یہ کہتے کہتے پھر اس کی آواز رند گئی، گلا بھرا گیا۔ مارٹین نے کہا، ہاں آگے؟ لیزنا نے کہا، اور ایک روز ہم دونوں حسب معمول گھوڑے پر سیر کرنے نکلے۔ ہم دونوں باغ چھوڑ دیتے اور گھوڑوں کا جدھر منہ اٹھتا چل دیتے، جہاں وہ رک جاتے ہم وہیں ٹھہر جاتے، اور پھر گھنٹوں اور پہروں ایک دوسرے کو دل کی دھڑکن سنایا کرتے۔ ایسا ہی ایک روز بھی ہوا۔ ایک گھاٹی میں پہنچ کر ہم دونوں کے گھوڑے رک گئے۔ ہم نے لگام ایک درخت سے اٹکائی اور خود زمین کے فرش پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ مارٹین نے کہا، اور پھر؟ لیزنا نے کہا، پھر بڑی دیر ہو گئی مگر ہماری باتیں ختم نہ ہوئیں، یہاں تک کہ شام ہو گئی، اندھیرا پھیلنے لگا۔ جب تاریکی زیادہ بڑھنے لگی تو ہم دونوں اٹھے، اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ راستے میں نے کہا، بہت دیر ہو گئی، ذرا جلدی چلو۔ اس نے بھی ایڑی لگائی اور میں نے بھی، اور ہمارے گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ دفعتاً اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور منہ کے بل گرا۔ گھوڑے کے سامنے ہی وہ بھی زمین پر آتا رہا۔ میں نے جلدی سے اپنا گھوڑا روکا اور اتری۔ مارٹین نے بے تاب ہو کر پوچھا، پھر کیا گزری؟ لیزنا نے روتے ہوئے کہا، مارٹین، یہ نہ پوچھو کیا گزری۔ اس کا سر پاش پاش ہو چکا تھا اور روح اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ بڑی دیر تک لیزنا روتی رہی اور مارٹین اسے تسلی دیتی رہی۔ پھر لیزنا نے
بھرائی ہوئی آواز میں کہا، پھر دنیا سے میں بیزار ہو گئی، یہاں تک کہ ہر اچھی چیز مجھے بری لگنے لگی۔ شاید میں خودکشی کر لیتی، لیکن ایسا نہ کر سکی۔ ماں باپ نے میرا دل بہلانے کی بہت کوشش کر ڈالی، دوسرے کئی بڑے بڑے سردار نائٹ مجھ پر عاشق ہوئے، لیکن زندگی کے ارمانوں سے میرا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ آخر میں نے طے کیا کہ دنیا کو چھوڑ دوں، چنانچہ میں نے چھوڑ دیا، کلیسا میں آ گئی۔ یہاں آ کر فیصلہ کیا کہ نن بن کر زندگی بسر کر دوں گی، لیکن خدا غارت کرے اس اسقف اعظم کو کہ یہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا۔ عشق جتانے لگا مجھ سے، اور جب آہذاری اور نری سے کام نہ چلا تو سختی پر اتر آیا۔ وہ تو کہو خدا کو میری عزت رکھنا منظور تھی، عین اس وقت جب اس کی صفاکی کے آگے سپر ڈالنے پر مجبور ہو جاتی۔ میرے دل میں ایک نیا خیال کروٹ لینے لگا۔ مارٹین نے پوچھا، وہ کیا؟ لیزنا نے کچھ سوچ کر کہا، کہہ دوں، یقین کرو گی؟ مارٹین نے وثوق کے ساتھ کہا، ضرور کروں گی، کہو۔ پھر لیزنا نے کہا، انتقام۔ مارٹین حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لیزنا نے کہا، کلیسا کی گھنانی زندگی دیکھنے کے بعد میرے اندر ایک زبردست انقلاب آ گیا، ایسا انقلاب جو اس ملک کو، یہاں کی بادشاہت کو، اس کلیسا کو اور یہاں کی پاک دامنی کو تنکے کی طرح بہا لے جائے گا۔ لیزنا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو کر رہ گیا، اور وہ جوش کے عالم میں کہے جا رہی تھی، یہ سارا نظام میری مٹھی میں ہے، اور میں اسے اس طرح مسل دوں گی جس طرح چٹکی سے مچھر مسلا جاتا ہے۔ پھر کہنے لگی، میں یہاں بڑی عقیدت کے ساتھ آئی تھی، لیکن میری عقیدت ختم ہو گئی۔ مارٹین، میں کیا بتاؤں، میری آنکھیں یہاں کیا کیا دیکھ چکی ہیں۔ یہاں میں نے ایسے ایسے کھیل تماشے دیکھے ہیں جن کے تصور سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو مذہب گناہ کو ثواب بنا دیتا ہے، وہ جس کی خانقاہیں گناہ کو ثواب کا درجہ دے دیتی ہوں، جہاں کنواریوں اور اچھوتیوں کی عصمت دن دہاڑے بیچ چوراہے اور بھرے بازار میں لوٹ لی جاتی ہو، جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو غلام بنا لیتا ہو اور ان کے ساتھ ننگے انسانیت سلوک کرتا ہو، جہاں کا بادشاہ بدماشوں اور لچوں کا دوست بھی ہو، اور جہاں کے پادری لچے پن اور بدماشی میں بادشاہ وقت کو بھی مات دیتے ہوں۔ میں اس مذہب سے بیزار ہوں، اس کلیسا سے نفرت کرتی ہوں، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا اپنی زندگی کا مقصد بنا چکی ہوں۔ مارٹین نے بڑے غور سے یہ باتیں سنی، پھر اس نے کہا، تم نے جو کچھ کہا میں نے سنا، لیکن سوال یہ ہے کہ تم پناہ کس کے دامن میں لوگی؟ کہاں جاؤ گی؟ انتقام کا ہدف کسے بناؤ گی؟ لیزنا کا سرخ و سفید چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ وہ بولی، تم نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے، آخر کس کس کا جواب دوں؟ مارٹین بھی مسکرا دی اور اس نے کہا، سب کا۔ لیزنا نے کہا، پناہ لینے کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے اور تمہیں اسلام کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اسلام کا نام سنتے ہی مارٹین اچھل پڑی۔ اس نے بڑے زور سے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو لیزنا؟ لیزنا نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ مارٹین نے کہا، کنویں سے نکل کر خندق میں گرنے کا ارادہ ہے کیا؟ ایپیسوڈ 50 اختتام پذیر ہوئی۔